عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے. میں اپنے عہدے سے استعفا دیتا ہوں. مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. وہ جب سے کیا ہے ہماری زندگی برباد ہوگی. میری طرح کے آدمی جس نے اپنی زندگی کے 26 سال صرف انصاف کی تحریک میں لگائے کہ کہتا 26 سال سے کہہ رہا تھا کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے, جیل میں گیا اس کے لیے. 26 سال سے میں کہتا گیا کہ رول آف لا ہونا چاہیے, کہ جو کوئی ادارہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے یہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. پاکستانی ہوئے دیکھ لو آپ کے سامنے کہ سارے چور آ گئے. ایک وہ قوم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, جس قوم کے بننے کے وقت نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا. میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم کسی صورت ان چوروں کو اور امریکنوں کے غلاموں کو ہم قبول نہیں کریں گے. ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا. ہماری قوم کا فیصلہ کن وقت آ گیا. انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسی پہ براجمان ہوگا, 2/3 اکثریت سے ہوگا, اور انشاءاللہ ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو لو کانفیڈنس موشن میں نہ ہرایا, تکبر سنے ذرا, تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کہتا اگر کامیاب ہو گیا تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. او امریکہ, ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے. تم ہو کون وہ ہمیں معاف کرو گے. جب بھی میں مکہ یا مدینہ گیا سب سے زیادہ لوگ پاکستانی نظر آتے ہیں آپ کو وہاں. سب سے زیادہ میرا دعویٰ ہے کہ روزے بھی یہ رکھتے ہیں, حج بھی یہ پاکستانی کرتے ہیں, پیسہ بھی سب سے زیادہ پاکستانی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. میں سب سے زیادہ پیسہ پاکستانیوں سے اکٹھا کرتا ہوں, اللہ کے نام پہ سب سے زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے, ایک طرح آپ سیکولر ورڈ استعمال کر لیں, ہم اصل میں سیکولر بن گئے کہ ہم ایک طرف عاشق رسول بھی ہیں, سب سے زیادہ ہمارا دین کے اوپر زور ہے, لیکن دوسری طرف جو نبی کی سیرت ہے اس کی اور ہماری زندگی میں تعلق ہی کچھ نہیں ہے. اتنا بڑا فاصلہ ہے اس کے بیچ میں کہ جو قوم گرمی میں پانی اللہ کے خوف سے نہیں پی سکتی, تو سوچ لیں کہ وہ اللہ کے خوف سے سچ بھی بول سکتی ہے, وہ رشوت بھی نہیں لے گی, وہ ٹیکس بھی اپنے پورے دے گی. تو اس قوم کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. یہی تھا مدینہ کی ریاست میں, وہ کیسے عظیم قوم بنی. خوف خدا تھا ان کو, وہ اپنے اوپر سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جس طرح کہ میں کمرے میں جا کے پانی پیوں تو اللہ دیکھ رہا ہے, اسی طرح میں کوئی غلط کام کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے. وہ قوم کی جو کیریکٹر تھا وہ ایسا تھا کہ صرف مسلمان تاجروں کو انڈونیشیا اور ملیشیا میں کوئی فوج نہیں گئی تھی مسلمانوں کی, ان کے کیریکٹر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے. اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عظیم قوم کا کیریکٹر نہیں ہے. عظیم قوم بننے کے لیے عظیم کیریکٹر چاہیے. وہاں سندھ ہاؤس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, 20-20 کروڑ میں ان کے زمین بکنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بک رہے ہیں بکروں کی طرح. جب میرے سے انٹرویور نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیچ دیں گے, کیا کہا میں نے؟ Absolutely not. آپ میرے سے کوئی اور امید رکھتے تھے؟ میں چیری بلاسم بوٹ پالش نہیں ہوں. کون سا ملک اپنے آپ کو کسی اور ملک کے لیے قربان کرتا ہے؟ 80,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے. میں کبھی اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کر سکتا. میں دوستی سب سے چاہتا ہوں, غلامی کسی سے نہیں چاہتا. ہمیں اپنا ملک کے اندر دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں جدھر لوگ بھوکے سوتے ہیں, جدھر ان کو کھانا نہیں ملتا اور دے نہیں سکتے. کئی دفعہ دہاڑی دار ہوتے ہیں, نہیں اگر ان کو دہاڑی لگی تو گھر میں کئی دفعہ بھوک ہوتی ہے. تو ہم جو اس کو ایک فلاحی ریاست بنانے جا رہے ہیں, یہ اس کا آغاز ہے. ہمارے یہ وینز پھریں اور پھر سارا وقت آپ دیکھیں کہ وہ کون سے ایسے علاقے ہیں جدھر سب سے زیادہ غریب بستیاں ہیں, جدھر وہ لوگ ہیں جدھر بھوک زیادہ ہے. 40 ارب روپے کے FIA میں اور نیب میں کیسز ہیں, اور اس آدمی کو پرائم منسٹر بنا دیا.
ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। 30 साल से ये दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। जब अल्लाह ने आपको पर दिए उठने के लिए तो क्यों जमीन पे चूंटियों की तरह रींग रहे हो? ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, जेल में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बाशूर कौम को एक गुलाम बनाने जा रही। इनको नहीं पता कि क्या एक इंसानों का जुनून आने वाला है। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला इस कौम की खुददारी को जगा। मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए मेरे पाकिस्तानियों एक नया मुल्क उठ रहा है। हमारा एक खुददार कौम खड़ी हो रही है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। तो क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं? पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? कि जिस तरह मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाना है। चेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारियों को गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलाम हो, हम गुलाम नहीं है। ये ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाअल्लाह। जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए? Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. कि जब मैं कॉल दूंगा वो आखिरी कॉल होगी, क्योंकि मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। शहबाज शरीफ की छोटी सी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो जब चारों तरफ से अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ ना उसको रोक सकेंगे और ना ये जो डाकू जरदारी है ये रोक सकेगा। अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी कौम के अंदर शऊर पैदा किया। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के